أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ذكره شرف للذاكرين وحمده وسيلة إلى الجنة للحامدين والصلاة والسلام على رسوله العربي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي البطحي النبي المسدد الرسول الممجد المصطفى الأحمد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على داعيهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا صلوات بر محمد وآل محمد. ایک جامع ترین آیت کے ایک مختصر سے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا رہا. بیچ بیچ میں کچھ فرمائش ہے، کچھ حکم ملتے رہے کہ اس کو پڑھ دیجئے، اس کو بھی پڑھ دیجئے. آج بھی بہت سی چیزیں ہیں مگر نہ میں نے ان کے حکم کو قبول نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی سخت مضمون تھا. جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ بات میں نے اپنی پوری کی نہیں اور گفتگو اختتام کو پہنچ گئی، یعنی مجلس اب قریب قریب آج اور کل. تو آوا و نصرو یعنی پناہ دینے والے اور نصرت کرنے والے کو خداوند عالم اور مکمل مومن بتاتا ہے. اور اگر میں ذرا سا اس آیت کے تعویل پہ جا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ پناہ دینے اور مدد کرنے کی کوئی قید عورت اور مرد کی نہیں ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں دنیا کی قدیم تاریخوں میں تو عورت کا کوئی درجہ ہی نہیں تھا. یہ تو اسلام کا احسان ہے عورتوں کے اوپر کہ اسلام نے عورت کو ایک صنف انسان کی حیثیت سے تعارف کرایا. ایک صنف انسان کی حیثیت سے، یوں تو سب انسان کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جب یہ لفظ کہتے تھے لوگ تو عموماً تصور میں انسان مرد ہوتے تھے. اگر عورت انسان اس تصور میں شامل ہوتی تو گھر کے اثاثے کی طرح خریدی اور بیچی نہ جاتی. یہ تاریخ گزر چکی عورتوں کے بارے میں. مگر اسلام نے، اور اسلام سے پہلے اسلام کے جو وہ لوگ پابند تھے جو اسلام ابراہیم لے کے آئے تھے، اگر صرف تاج کرامت، تاج عظمت انسان کے نام پر اللہ نے مردوں کے سر پر رکھا ہوتا تو اسلام میں بھی عورت کا کوئی درجہ نہ ہوتا. لیکن نہیں، جس خدا نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا تھا اسی خدا نے مٹی سے حوا کو بھی پیدا کیا. لفظ پر توجہ دیجئے گا، وہ میں ایسی باتوں کا قائل نہیں ہوں کہ حوا آدم کے ادھر سے پیدا ہوئی یا یہاں سے پیدا ہوئی. وہ جو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہ جانے، میں نہیں جانتا. میرے مطالعے کے مطابق تو مٹی سے آدم بنائے گئے اور مٹی ہی سے حوا بنائی گئی. بس صرف اتنی مصلحت اللہ کی نظر میں تھی کہ قیامت تک وہ اللہ عورت کو پردے میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے حوا کا ذکر نہیں کیا. توجہ فرمائے، پورا قرآن پڑھ ڈالے. اگر عیسیٰ کے ہاں مجبوری نہ آئی ہوتی تو خدا قرآن میں مریم کا بھی نام نہ لیتا. دیکھیں، قرآن نے بہت سی اچھی عورتوں کا تذکرہ کیا اور بہت سی بری عورتوں کا تذکرہ کیا، مگر نہ اچھی عورت کا نام لیا نہ بری عورت کا نام لیا. اگر لیا تو صرف عیسیٰ کی ابنیت کے ذیل میں مریم کا نام لیا. تو کہنے کا میرے مطلب عزیزان گرامی یہ ہے کہ خداوند عالم نے عورت کو جو شرف دیا ہے، اب یہ عورت کی ذمہ داری تھی کہ آدم کے ساتھ ساتھ ہم رتبہ، ہم سر، ہم سفر، ہر مقصد، ہم نظریہ، ہم عقیدہ، ہم عمل ہو کر تاج کرامت کو اپنے سر رکھے. توجہ کا طالب ہوں.
اگر ایسی ویسی عورتیں پیدا ہوتی تو تاج کرامت مردوں کے سر پر رہ جاتا، عورتیں محروم ہو جاتی۔ شکر اللہ کا عورتوں کو کرنا چاہیے کس بات کا کہ عورتوں کی صنف میں بھی کبھی حوا پیدا ہوئی تو کبھی مریم پیدا ہوئی تو کبھی سارہ پیدا ہوئی تو کبھی ہاجرہ پیدا ہوئی تو کبھی خدیجہ پیدا ہوئی، کبھی فاطمہ مخزومیہ پیدا ہوئی، کبھی فاطمہ بنت اسد پیدا ہوئی، کبھی فاطمہ پیغمبر اسلام پیدا ہوئی، کہیں شہربانو پیدا ہو گئی، کہیں نرجس خاتون پیدا ہو گئی، کہیں معصوم قم پیدا ہو گئی، کہیں حمیدہ بربریہ پیدا ہو گئی۔ یہ عورتوں کے اتنے اچھے اچھے جو نام آئے ہیں تو یہ ثبوت دینے کے لیے کہ تاج کرامت جو اللہ نے رکھا تھا وہ صرف مردوں کے سر پر نہیں رکھا تھا۔ اور عزیزان گرامی اگر آپ اجازت دے تو آگے بڑھ کے بولوں کہ جنت سے حلے کسی مرد کے لیے نہیں آئے، کسی مرد کے کہنے پر نہیں آئے، جنت والے کسی مرد کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں نہیں لے گئے۔ پھر لفظ بتاؤ عزیزان گرامی، آدم کے سلسلے میں 1,24,000 نبیوں کا نام گن ڈالیے یا گن نہ ڈالیے نا تو عقیدہ تو کم سے کم رکھیے، مگر کسی نبی کی چکی چلانے کوئی فرشتہ نہیں آیا، جب آیا تو عورت ہی کی چکی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عورت اپنے اعتبار سے اتنی عظمتوں والی تھی کہ جب جھوٹوں پر لعنت کرنا ہوا تو 4 سچے مرد جہاں تھا وہاں کے لیے ایک عورت تھی۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ تو عظمت ہے، سنے جملہ بڑی محنت کی ہے تو اس منزل تک آیا۔ تو ہم سے کبھی کبھی لوگ عورتوں کی شکایت بھی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پڑھ دیجیے اور وہ پڑھ دیجیے۔ میں نہیں پڑھتا عورت کی شکایت کی، میں مجلس نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ عورت ہی تو وہ ہے جو کبھی میری ماں ہے، اور عورت ہی ہے جو کبھی شریک حیات ہے، عورت ہی ہے جو کبھی بہن ہے، اور عورت ہی ہے جو کبھی بیٹی ہے۔ نہیں بھائی، اب یہ عورت کا کمال ہے۔ سنیں تو کیا کہا؟ عورت کا کمال ہے کہ کسی اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہو، اور کسی اچھے شوہر کی اچھی بیوی ہو، اور کسی اچھے بچے کی اچھی ماں ہو۔ اور اسے بدل دوں عزیزان گرامی تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ نہیں، پھر عورت کا کمال اندر کمال، معراج بالائے معراج یہ ہے کہ کسی سچے باپ کی سچی بیٹی ہو، اور سچے شوہر کی سچی بیوی ہو، اور سچے بچوں کی سچی ماں ہو۔ جب کوئی عورت دنیا میں ایسی موجود ہوتی ہے تب اس زمانے کا نبی کو مباہلے کا حکم ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات سے سہارا دے آپ حضرات۔ تو اب اس کا مطلب سمجھے عزیزان گرامی، کہاں لایا آپ کے ذہن کو کہ جب کبھی کسی زمانے میں نبیوں کے دور میں مباہلہ کیوں نہیں ہوا؟ کسی نبی کی تاریخ میں آپ کو مباہلہ ملا؟ نہیں ملا۔ جہاد ملتا ہے، جنگ ملتی ہے، ہجرت ملتی ہے، سفر ملتا ہے، دشمن سے مقابلہ ملتا ہے، مگر کسی نبی کی حیات میں مباہلہ نہیں ملتا۔ کیوں عزیزان گرامی؟ کہ کسی نبی کے دور میں کوئی ایسی عورت نہیں موجود تھی جو سچے باپ کی سچی بیٹی ہوتی، اور سچے شوہر کی سچی بیوی ہوتی، اور سچے بچوں کی سچی ماں ہوتی۔ انتہا تو یہ ہے کہ نبیوں کے سردار کے گھر میں بھی یہ کتنی مجبوری نبی کے لیے تھی، اشاروں میں بات کرتا ہوں، نبی کے لیے کتنی مجبوری تھی کہ اتنی عورتیں ہوتے ہوئے گھر میں، اتنی عورتیں بیویاں ہوتے ہوئے گھر میں، جب اللہ نے نسانا کہا تو پیغمبر کو اپنے گھر سے ایک بھی عورت مباہلے کے قابل نہیں ملی۔ اپنے گھر سے نبی کو ایک عورت بھی مباہلے کے لیے نہیں ملی۔ جو اپنے کردار سے کیوں نہیں ملی؟ سنیں گے میرا جملہ؟ اس لیے نہیں کہ قرآن کی آیتیں، قرآن کے حرف، قرآن کے جملے یہ معجزہ ہیں، اللہ کا کلام ہے، طیب و طاہر ہے، پاک و پاکیزہ ہے، بے عیب ہے، بے نقص ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں تو اب جب قرآن کی آیتوں کے حروف کے یہ بغیر وضو کے ان کو چھوا نہیں جا سکتا، کن کو؟ قرآن کے حرفوں کو۔ تو ایسے ہی افراد چاہیے تھے، نہیں سمجھے؟ آیت جتنی پاک اس کے مفہوم اتنے ہی پاک، نہیں سمجھے؟ ابنانا کا لفظ جتنا پاک ہے اس کے مصداق کا اتنا ہی پاک ہونا ضروری۔
اور لفظ نسانہ جتنا پاک ہے اتنے ہی لفظ نسانہ کا معنی پاک ہونا ضروری. پھر لفظ بدلتا ہوں، انفسنا جتنا طیب و طاہر ہے اس کے مفہوم جس کے اوپر فٹ ہو اس کا بھی اتنا ہی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہونا ضروری ہے. اگر ذرہ برابر بھی نقص آ جاتا تو ایک بات ہے، سامنے کی سلوات سے سہارا دے تو اور بولتے بولتے یہ بات یاد آ گئی، یہی آ جاؤں گا ابھی 4 منٹ کے بعد. کیسے کہ میرے مطالعے کے مطابق حاجی صاحب بتائے، اور جو حج کا شرف حاصل کیے ہیں، مکہ مدینہ کے درمیان آج کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ جی 4-5 کلومیٹر کا، 4-500 کلومیٹر. 4-5 کلو نہیں، 4-5 کلومیٹر تو یہاں سے چلیے، ابھی ابو ظہبی ختم نہیں ہو گیا، 5 منٹ کلومیٹر ختم ہو جائے گا. 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ آج. تو اب ہوائی جہاز سے جانے والے جلدی پہنچ جائیں اور سیارہ یعنی کار سے جانے والے ذرا دیر میں پہنچے. جن زمانوں میں اونٹوں کی سواریوں کا دور تھا، بڑی قیمتی بات سمجھا رہا ہوں، اونٹوں کے کتنے دن میں آدمی پہنچ سکتا ہے؟ 15 دن میں. تو اب میں نے بتایا جب 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا ہے، اس کو نظر میں رکھیے. اور اب جو کہنے بات جا رہا ہوں وہ سنیے کہ پیغمبر اسلام کے گھرانے کے جتنے نور محمد اور علی اور اہل بیت کے حامل تھے ان میں زیادہ تر کی شادیاں مدینہ میں ہوئی. فہرست گناؤں، جیسے عبداللہ رسول کے باپ کی شادی مدینہ میں، عبداللہ کے باپ عبد المطلب کی شادی مدینہ میں، عبد المطلب کے باپ ہاشم کی شادی مدینہ میں، ہاشم کے باپ عبد مناف کی شادی مدینہ میں. نہیں لطف آیا؟ پھر دہراؤں، یعنی کم سے کم میں نے 5 پشتوں تو دہرا دیا نا. رسول اللہ کے باپ عبداللہ کی بیوی آمنہ بنت وہب مدینہ کی، عبداللہ اور ابو طالب کی مادر گرامی فاطمہ مخزومیہ مدینہ کی، اور عبد المطلب کی ماں سلمہ نجاریہ مدینہ کی، اور عبد مناف کی ماں فاطمہ یہ مدینہ کی. یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، اس گھرانے میں جتنی بھی عورتیں آتی رہیں اچھے بچے کی جو ماں ہونے والی تھی وہ فاطمہ ہی. بڑی نازک منزل ہے دیدار گرامی. سیدھا سیدھا 2 دن جنگ سنایا. جنگ سن کے جوان اب اتنا خشک مضمون کیا سنیں گے، مگر سنانا چاہتا ہوں سن لے. اور علمی بات ہے، تاریخی بات ہے، حدیث کی بات. تو اب خلاصہ کیا ہے، کیا مکہ میں جب یہ سردار تھے، ذی عزت تھے، شرف والے تھے، حسب نسب میں سب سے اعلیٰ تھے، تو مکہ میں اگر کہیں بھی رشتہ ڈھونڈتے تو اور لوگ خوشی سے دیتے.